اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ شناسی میں ہم نے کل ابتدا کی تھی کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، لیکن قرآن کے صرف ظاہری معنی نہیں ہیں بلکہ اس کے تہ در تہ دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب کا سمجھنا آسان نہیں ہے. کافی علم اور مختلف علوم میں اس کی مہارت ہوگی تب جا کے ان معنی کو وہ درک کر سکتا ہے. آج ہماری بات ہوگی کہ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور کل ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 دلیلیں ہم نے دی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ ظواہر قرآن حجت ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ ہم سے غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کہ قرآن سمجھنے کے قابل ہے، یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہمارے کیا ہیں، جو ہم سمجھیں اس پر کیا کریں، عمل کریں. قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون یا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. تو یہ 3 دلیلیں ہم نے دی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ ظواہر قرآن حجت قرار پایا تھا. آج ہم پڑھیں گے کہ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی ذہن ہر طرح کے علم و شعور سے خالی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصورات و تصدیقات کا علمی ذخیرہ بہرحال پایا جاتا ہے. تصورات و تصدیقات یہ یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے علم کہ جس پر یقین نہیں ہوتا، کچھ ایسے علم ہوتے ہیں جن پر پورا پورا یقین ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ذہن تمام علوم سے کیا رہے گا، خالی رہے گا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں. کوئی بھی انسان ہو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات و نظریات کو قرآن مجید کے سر نہ ڈالے. خیال میرا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہم اس کو قرآن پہ حمل کرتے ہوئے قرآن کے روح سے بیان کر دیں. تو یہ ہماری رائے قرآن کی رائے ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں قرآن کی اتباع کرنی ہے کہ قرآن ہماری اتباع کرے گا. تو وہی ہے کہ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہوگا. اگر پوچھا جائے تفسیر بالرائے کا مطلب تو کیا کہیں گے، اپنے خیالات و نظریات کو قرآن مجید کے سر ڈالنا. یعنی نظریات ہمارے ہیں، خیالات ہمارے ہیں، رائے ہماری ہے. اسی لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اور جن کتابوں کے لکھنے میں سالوں صرف ہو جاتا ہے، مثلا 7-8 سال 10 سال کا عرصہ صرف ہو گیا کسی کتاب کے لکھنے میں، تو خود مؤلف کی رائے علم کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتی ہے، اسی کتاب میں تبدیل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ابتدا میں کچھ کہا ہو، بعد میں کچھ کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ اس کا علم بھی بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. صحیح نہیں؟ یا تو چیزیں اگر علم کا اس دباؤ نہیں ہے تو کیا کرے گا، فراموش کرے گا. مطالعے کا دباؤ ہے تو علم اس کا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھے گا، تجربہ بڑھے گا، تو ظاہر ہے پہلے کچھ کہا تھا بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات و نظریات کو قرآن مجید کے سر نہ ڈالے، اور پہلے سے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے صحیح معقول اور شرعی معیار کے مطابق ہی قرآن مجید کی تفسیر کرے. اب آپ جائیں گے اور آیت تطہیر کی تفسیر دیکھیں گے اور سنی مفسرین کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اس پر کھیل کھیل دیا ہے. جسے دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، کسے مولانا؟ تفسیر بالرائے کو، کہ تفسیر بالرائے کا تعلق اس نتیجے سے نہیں ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، بلکہ کلام الہی کو سمجھنے کے لیے جو غلط طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اسے تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. رائے ہماری ہے کہ فلاں کو صحیح ثابت کرنا ہے،
اب ہم اس کے لیے قرآن سے ایک دلیل قائم کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن وہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کے مصداق میں وہ نہیں ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ رہی ہے. تو ہم نے کیا کی پھر تفسیر بل رائے کی. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ من تکلم فی القرآن برأیہ کیا ہے فَأَضَابَ فَأَقْتَعَ نہیں مولانا فَأَصَابَ ہے فَأَصَابَ فَأَقْتَعَ. سمجھ میں آیا مولانا کیا بات کہی رسول نے کہ من تکلم فی القرآن برأیہ، قرآن کے متعلق اگر کوئی اپنی رائے سے گفتگو کرے فَأَصَابَ اور اس کی گفتگو صحیح بھی ہے، وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے، فقد اخطا، تبھی اس نے کیا کی غلطی کی. چجائے کہ قرآن جو نہیں کہہ رہا ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ایک ہے قرآن جو کہہ رہا ہے، وہی چیز میں بھی کہہ رہا ہوں، قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے نتیجہ اخذ کر کے ہم نے کہا. ایک ہے کہ رائے ہماری ہے اور قرآن کی کوئی آیت میں وہی مطلب بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی رائے کو قرآن پہ حمل کر کے پیش کیا. نہیں سمجھے؟ ایک دونوں میں فرق ہے. ایک ہم نے رائے بنا لی کہ فلاں ظالم ہے اور ہم نے قرآن سے زبردستی ایک آیت پیش کر دی کہ اس سے مراد یہ صاحب ہے. اب کوئی اگر آیت یہ کہہ بھی رہی ہے تو چونکہ اس نے کس کی رائے کی پیروی کی ہے؟ رائے اپنی پیروی کی. دلیل کس کو بنایا؟ قرآن کو. ایک ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تدبر کیا، غور کیا اور اس کے بعد نتیجہ اخذ کیا، تو دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. تو رسول کیا فرمانا ہے؟ من تکلم فی القرآن برأیہ، جو قرآن میں اپنی رائے سے کلام کرے، فاصاب اور صحیح بھی کا کلام کیا ہے اس نے، فقط اخطا پھر بھی کیا کی اس نے؟ غلطی کی. کہاں ہے مولانا؟ دوسری حدیث دیکھیں، معروف حدیث نبوی ہے، کیا ہے؟ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنی جگہ کو کس سے بھرے ہوگا؟ وہ آگ سے، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. دیکھیں اس کا ترجمہ یہاں دیا ہوا مولانا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق کچھ کہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو، تب بھی غلطی پر ہے. صحیح ہونے کے بعد بھی اسے غلط قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنے کا نام ہی تفسیر بر رائے ہے. واضح؟ اکثر شیعہ علماء کا نظریہ تقریباً یہی ہے. البتہ کچھ شیعہ علماء جنہیں اخباری کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ المیزان جلد 3 صفحہ 76. میزان کس کی ہے؟ علامہ طباطبائی کی مایہ ناز تفسیر ہے، تفسیر المیزان، جس میں بہت بہترین اور فلسفی باتیں کی ہیں. علامہ طباطبائی نے خود ایک فلسفی شخص تھے. جنہیں اخباری کہا جاتا ہے، ایسے بھی ہیں جو ظاہر قرآن کو حجت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ائمہ معصومین کی احادیث کو ہی واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں. شیعہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ حضرات کے نظریات کی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے. کس کا مولانا؟ اخباریوں کا. کہ اکثر شیعہ علماء کا نظریہ تقریباً یہی ہے. کون سا نظریہ؟ جو اوپر حدیث کے مطابق آیا. البتہ کچھ شیعہ علماء جنہیں اخباری کہا جاتا ہے ایسے بھی ہیں جو ظاہر قرآن کو حجت نہیں سمجھتے، یعنی
قرآن سے جو مطلب نکل رہا وہ حجت نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں ائمہ نے جو اس حدیث کے آیت کے متعلق فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کو ہی واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ شیعہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نظرات کے نظریات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ تنقیدی جائزہ تو جانتے ہیں نا، یعنی اعتراضات کیے گئے ہیں ان پر جو علمی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ آخر روایات معصومین علیہ السلام کو قرآن مجید کے سمجھنے کا واحد ذریعہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو اخباری احادیث معصومین کو صرف اور صرف ان کی احادیث کو ہی قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ مانتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر روایات معصومین کو قرآن مجید کے سمجھنے کا واحد ذریعہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ احادیث معصومین علیہ السلام خاص طور سے متعارض احادیث کو قبول کرنے یا انہیں چھوڑ دینے کا معیار کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ نہیں کہہ چکے ہیں کہ باقاعدہ معصومین کی حدیث ہیں کہ کوئی قرآن اگر کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے مارو، اسے چھوڑ دو، اس پر عمل نہ کرو۔ تو اب وہ احادیث معصومین اگر ذریعہ ہوں گی قرآن کو سمجھنے کا، سمجھ میں آیا؟ جب اہل بیت خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری احادیث کو کس پہ پرکھو، معیار کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید سمجھ میں آئے گا تب تو معیار بنے گا۔ اس کا مطلب ظواہر قرآن کیا ہے؟ حجت ہے۔ اگر ظواہر قرآن نہ حجت ہوتے تو پھر ائمہ معصومین کی احادیث کو کیسے قرآن پہ تولا جا سکتا تھا؟ کیا ہم امام کی حدیث کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں اسی طرح روایات کے مطابق عقود و ایقاعات جیسے نکاح اور طلاق وغیرہ میں جو شرط بھی قرآن مجید کے خلاف ہوگی وہ باطل ہے، لہٰذا اگر ظواہر قرآن حجت نہ ہو تو پھر اسے صحیح اور ضعیف روایات یا باطل شرط کی تشخیص کا معیار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ مثلا کچھ روایات صحیح ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں، یا کوئی شرط کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خرید و فروخت کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بعض اوقات اپنے شاگردوں کو ظواہر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے اور ان سے احکام کا استنباط کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ پوچھا، جلیل القدر صحابی ہیں، راوی حدیث ہیں جناب زرارہ، کہا جب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح واجب ہے نہ کہ پورے حصے کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نتیجہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے حاصل ہوتا ہے، چونکہ با کس کے لیے آتا ہے؟ با جز کے لیے آتا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ با کس کے لیے آتا ہے؟ جز کے لیے۔ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُوسِكُمْ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ، صحیح ہے، با کی وجہ سے کس پر کیا جائے گا؟ صرف اور صرف بعض سر پر کیا جائے گا۔ جب آپ نے بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ بے کی وجہ سے سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا واجب ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہیں؟ اگر نہ سمجھ میں آتا تو جب پوچھا تھا جناب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ نتیجہ کس کا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو کہا میں سمجھ گیا کہ یہ جو با آ رہا ہے، چونکہ با کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے، بعض حصے کے لیے، کہ سر کے بعض حصے کا ہی مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو
یہ ابھی بات یہاں پہ جاری و ساری ہے، اسے کل مکمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا پڑھ لیتے ہیں، اتنا پڑھ لیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے الگ رہے گا. کہہ رہے لغت میں مسح ہاتھ یا کسی دوسری چیز کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح پھیرنے کو کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. جب یہ با بغیر متعدی ہوتا ہے تو مکمل طریقے سے مسح کے معنی دیتا ہے، اور جب بے کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو پھر بعض حصے کے مسح پر دلالت کرتا ہے. اور کیونکہ آیہ کریمہ میں با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، لہذا یہاں سر کے کچھ حصے کا مسح مراد ہے، نہ کہ پورے سر کا. کہہ رہے ہیں واضح سی بات ہے کہ یہ استدلال ظاہر آیت سے ماخوذ ہے، لہذا اگر ظاہر قرآن کریم حجت نہ ہو تو اس استدلال کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا. سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں ہم کیا مولانا، لغت میں مسح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ یا کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح پھیرنے کو کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اور جب یہ بے کے بغیر متعدی ہوتا ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ ہوتا، اگر بنا بے کے ہوتا. سمجھ گئے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آیت آئی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ با اگر ہٹ جاتا اور بے کی بنا کیا ہوتا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، تو کیا معنی ہوتا کہ اگر بے کے بغیر متعدی ہوتا تو مکمل طریقے سے مسح کے معنی دیتا، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ہوتا. اور جب بے کے ذریعے متعدی ہوا ہے تو پھر بعض حصے کے مسح پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ آیہ کریمہ میں با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، لہذا یہاں سر کے کچھ حصے کا مسح مراد ہے، نہ کہ پورے حصے کا. والحمدللہ رب العالمین.